طریقت رہبر شریعت گلے گلزار اشرفیت جانشین حضور اشرف الاولیاء نویر حضور ہم شبیہ غوث جینا جلالت العلم تاج الاولیاء ڈاکٹر سید محمد جلال الدین اشرف اشرفی الجیلانی سربراہ اعلیٰ مختوم اشرف مشن و شہزاد حضور تاج الاولیاء حضرت علامہ مولانا سید اوحد الدین معاذ اشرف اشرفی الجیلانی ازہری واساتذہ مختوم اشرف مشن معزز علماء کرام مداحان خیر الانام سامعین اسلام پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الجود وانشا بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاض برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام على ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدرات الانسیہ خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ واصحابہ الطابعین للحجج والبینات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بولنا کچھ اور تھا لیکن مجھ سے پہلے خطاب اسی آیات پر ہو رہا تھا اور ان کے خطاب کو مختصر کرنا پڑا، تو میں نے سوچا اپنی بات انہی آیات سے ملاتے ہوئے آگے پیش کریں، کیونکہ اس ماہ کو مصطفیٰ کی میراث سے بھی نسبت حاصل ہے اور ہمیں ناز ہے اپنی نسبتوں۔ باتیں سننا چاہیں گے؟ شروع کریں؟ ہمارے کو تھا بجتے پالے؟ قبل اس کے حمد کے تو اشعار کی حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والی، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضہ قدرت سے آزاد ہوں۔ ہر شخص رب کے قبضہ قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ ہے نا۔ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، خوب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں دعویٰ کرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن ہر وہ کام ہم ضرور کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، اس کے رسول ناراض ہو۔ دعویٰ ہے خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن خدا سے ڈرنے پر اتنا سچے ہیں اس معاملے میں کہ جانتے ہیں اگر زمین ہلکا سے چوبش لیتی ہے تو پھر ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بڑھتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ترکی میں آپ نے سنا، ٹیلی ویژن وغیرہ پر دیکھا ہوگا، سیریا ٹرکی کیا حالات ہوئے لبنان میں۔ زمین نے ہلکا سا اپنی جنبش لی کہ نہ جانے کتنے بے گھر ہو گئے۔ ہلکی سی زمین نے جنبش کیا لی، ڈر کے خیے عالم ہے ہمارا۔ دعویٰ ہے خدا سے ڈرتے ہیں،
لیکن ہر وہ کام ہم ضرور کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، اس کا رسول ناراض، ورنہ جانتے ہیں زمانے کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں نا، پھر وہ زمانے کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، پھر انہیں کسی بات کا رنج اور غم نہیں ہوا کرتا۔ انہی لوگوں کے بارے میں تو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، ارے یہ وہ بندے ہیں نہ جنہیں کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم۔ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، مختصر سا وقت ہے، کیونکہ آپ کو میرے بعد خطاب سننے ہیں، حضور تاج الاولیاء کا بھی خطاب ہوگا، شہزادے حضور تاج الاولیاء کا بھی خطاب ہوگا۔ میں باتیں کروں جو خدا سے ڈرتی، یہی وجہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والی ذات اسی سرزمین بنگال میں آتی ہے نا۔ جانتے ہیں کون ذات ہے؟ ابھی جن کے اس میں ہم نے شرکت کی، حضور مخدوم العالم ہے نا، وہ ایسے خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ بادشاہ کے وزیر، لوگوں نے شکایت کر دی کہ آپ کی دولت جو ہے یہ تو اللہ کا بندہ مست قلندر، یہ تو صرف کھانا کھلانے پر خرچ کر رہا ہے، لنگر پر خرچ کر رہا ہے، لیکن جانتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں پھر وہ اللہ نے انہیں اتنا قوت اور اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ ہے اسد لاہوری لیکن گنجے نبات بن کر کے چمک رہے ہیں۔ یہ ہے خدا سے ڈرنے والے کی ذات۔ اسی خدا سے ڈرنے والے کی ذات آتی ہے اسی بنگال میں۔ الحمدللہ خانواد مصطفیٰ وہ ہے نا جو ادھار نہیں رکھتا ہے نا۔ اگر بنگال میں آئے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے نا، اشرف بن کر کے آئے اور غوث العالم بن کر کے گئے ہے نا، لیکن جانتے ہیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی ایک اولاد کو بھیجا، جانتے ہیں 700 سال بعد ایک اولاد کو بھیجا اور کہا جاؤ مشن میرا ہے پورا تمہیں کرنا ہے، مشن میرا ہے پورا تمہیں کرنا ہے۔ اور وہ ذات کوئی اور ذات نہیں، وہ ہم سب کے مرشد روحانی حضور اشرف الاولیاء کی ذات۔ الحمدللہ اپنی نسبتوں پر جتنا ناز کرو کم، کیونکہ ہم 100-150 سال والے نہیں ہیں۔ میری باتیں لوگوں کو لگ جاتی ہیں، آپ اپنی گھروں میں خوش رہیں۔ بتا دوں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنا ہے، اپنی نسبتوں پر جتنا ناز کریں کم ہے، کیونکہ ہماری نسبت کونین کے والد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہی خدا سے ڈرنے والی کی ذات ہے۔ جب جانتے ہیں اسی سرزمین، آج تو جب فصل تیار ہو جاتی تو کاٹنے کے لیے بہت لوگ تیار ہو جاتے ہیں نا، لیکن الحمدللہ آپ کو جن کی ذات سے نسبت حاصل ہے نا، وہ مرشد روحانی جس نے آپ کو اپنے خون جگر سے سینچا۔ یہ بنگال کبھی ان کے احسان کو اگر فراموش کرے گا تو احسان فراموش کرتا ہے۔ جب کوئی نہیں پوچھنے والا تھا نا، اس دور میں حضور اشرف الاولیاء تشریف لائے تھے۔ آج تو فصل تیار ہے، نہ جانے کون کون سے لوگ نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہیں وہ قوم جینے کا حق نہیں رکھتی جو اپنے محسن کے احسان کو فراموش کرتا ہے۔ زندہ رہنے کا حق صرف اس قوم کو ہے جو اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھتی ہے۔ نعروں میں گم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نعروں نے بہت اختلاف پیدا کر دیا۔ ابھی نعروں کا انجام دیکھ رہے ہیں، حالات کتنے خراب ہوئے، ہے بات یہ نہیں، لیکن اپنی نسبتوں کو سچا رکھو۔ وہ حضور اشرف الاولیاء جو آئے نا، اسی سرزمین بنگال میں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ اپنی باڑی کے لیے، اپنی باڑی کے لیے، تو ان کے لیے پوری دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سامنے رکھ دی۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاتے اور دین کا کام کرتے، لیکن نہیں، نسبت حاصل تھی کہ مرشد کے مرشد کا دیار ہے، کام یہی کرنا۔ اور حالات اتنے خراب تھے نا، یہ بنگال جہاں لوگ ہندی نہیں سمجھتے ہیں، وہاں اردو کا ایک اہل سنت کا قلعہ تعمیر کر کے چلے گئے۔ آج ضرورت ہے حضور اشرف الاولیاء کی اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی، اور اس امانت کا نام مخدوم اشرف مشن۔ اور جانتے ہیں کون ہے مخدوم اشرف مشن؟ کیا ہے مخدوم اشرف مشن کا بیک گراؤنڈ؟ اگر کام وہاں کیا جاتا ہے جہاں کام کی ضرورت ہے، بات یہ نہیں۔ اگر زمین اپجاؤ ہو تو ہر کوئی دانہ ڈالنے کے لیے چلا آتا ہے، بات یہ نہیں، لیکن خدا کی قسم اشرف الاولیاء اس مست قلندر کا نام ہے نا، جنہوں نے اپجاؤ زمین کو نہیں بلکہ بنجر زمین کو
बंजर जमीन को चुना। आज जिस शहर में मखदूम अशरफ मिशन आबाद है ना, पूछे लोगों को बताएंगे वो खंडहर था, लेकिन जंगल की मंगल करने वाली जात का नाम हुजूर अशरफुल औलिया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना। ये ऐसे लोग हैं जो पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। जहां लोगों के जहन और फिक्र की परवाज नहीं थी ना, हुजूर अशरफुल औलिया ने 15-20 साल पहले बता दिया था कि सुनो आलम ये होगा। जिस वक्त आप बता रहे थे यहाँ कंप्यूटर सेंटर होगा, यहाँ वो होगा, लोग कह रहे थे ये कैसे मुमकिन होगा, है बात या नहीं? लेकिन जानते हैं, मैं बता दूं, साहिबे फजले लाजवाब है वो, साहिबे फजले लाजवाब है वो, अशरफी बाग का गुलाब है वो, अशरफी बाग का गुलाब है वो, और मरकज़े लुत्फ़े शाह सिमनानी, अरे गौसो ख्वाजा का इंतखाब है वो। फैज़ान हुजूर ताजुल औलिया सैयद फैज़ान अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा जरूरत इस बात की कि अपने इस मोहसिन की याद को जिंदा रखें, और जो वसीयतें की है ना उन्होंने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। हुजूर अशरफुल औलिया ने एक वसीयत की थी अपने दीवानों से। क्या फरमाया था कि अगर तुम्हें मुझे देखना है ना, तो फिर मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहो। इसे देखते रहो, ये क्या है? अशरफुल औलिया का घर है। लोग अपने घर बाड़ी के चक्कर में ज्यादा लगे हुए हैं ना, लेकिन रसूल के घर की तरजीब दे करके हुजूर अशरफुल औलिया, अगर तुम मुझे देखना चाहते तो मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहो। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये वो मिशन है जहां से आपके बच्चों की दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। खुदा की कसम, अगर बच्चे पढ़ ले तो फिर जानते हैं उन्हें अपना हक मांगने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। आज हमें शिकवा और शिकायत होती, 3 साल बेटे की नौकरी नहीं लग रही। अब पढ़ा कहाँ है? तालीम हासिल की, इल्म हासिल करने से किसने रोका आपको? इल्म हासिल करो, अगर पढ़ लोगे तो खुदा की कसम जहां बैठोगे वहां से शुआएं निकलेंगी। ने वो अमानत दी है कि जहां पर आपके बच्चों की दुनियावी तालीम का भी इंतजाम है और उखरवी तालीम का भी इंतजाम। बच्चे पढ़ ले तो दुनिया संवर जाएगी, हिफ्ज़े कुरान कर ले तो आखिरत संवर जाएगी। ये बात ये नहीं, जमीन के ऊपर का भी इंतजाम फरमा करके गए हैं और जमीन के अंदर का भी इंतजाम। वो है जात हुजूर अशरफुल औलिया की, और फिर उन्हीं के शहजादे हुजूर ताजुल औलिया। कभी उनके पास बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा कितना दर्द। आज तो लोग बातें बहुत करते हैं, 5 मिनट बैठो, बात होगी तो सिर्फ मखदूम अशरफ मिशन की बात। आज लोगों को बहुत, यार इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है? तरक्की क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस मखदूम अशरफ मिशन में हुजूर ताजुल औलिया का मिहन शामिल है, मिशन को सींचने वाला कौन? हुजूर ताजुल औलिया। उनसे पूछो, उन्हें घर के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मखदूम अशरफ मिशन का नाम होता है पहले बार। कभी मिशन के नाम पर आवाज दे करके देखिए। खुशनसीब है आप कि आपको अमानत आपके दयाल में दी गई है। लिहाजा जरूरत इस बात की है, नारे वालों का चक्कर छोड़ो, देखो काम कहां से। काम करेगा ना, काम उसका अपने आप हो जाएगा। नारे लगाने से किसी का नाम नहीं होता। हाँ, फसल किसी के काटने के लिए कोई भी तैयार नहीं, नारों से काम नहीं होगा। काम करोगे, नाम अपने आप हो जाएगा। आज यही वजह है कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के किसी भी सुन्नी मदारिस में चले जाइए, मखदूम अशरफ मिशन का नाम लीजिए, आपको पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बेहतरीन फसल तैयार होकर के गई है जो सिर्फ मिशन का नहीं, पूरे बंगाल का नाम रोशन कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने मोहसिन के एहसान को याद रखें।
میں باتیں کر رہا تھا، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، جانتے ہیں قرآن رب کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب۔ اسی کتاب میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ معراج سننا چاہو گے؟ سنو گے؟ معراج کیا ہے؟ پڑوسی کا نام نہیں ہے، معراج مصطفیٰ نے کی۔